دیکھنا اور ہوتا ہے اور اس تفصیل سے چیزوں کو یاد رکھنا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ ہمارے منتظمین تشریف فرما ہیں، ان سے اگر پوچھ لیجئے گا تو یہ چیزیں خود خرید کر کے لائے ہوں گے، لیکن انہیں پوچھیے یہ جو فانوس لگے ہوئے ہیں ان فانوسوں کے اندر بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی نہیں بتا سکیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں فانوس؟ انسان جب دیکھتا ہے تو وہ اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ ان چیزوں کی یوں کلیکشن کرے۔ تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضور نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے، پوچھو۔ تو جب کوئی کہے کہ آپ نے محمدی مسجد دیکھی ہے تو میں کہوں گا ہاں دیکھی، اب پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ لیکن وہ یہ اگر پوچھے کہ وہاں جو فانوس لگے ہوئے ہیں ان کے بلب کتنے ہیں تو پھر میں خاموش تو ہو جاؤں گا۔ میں کہوں گا کہ یار یہ میں نے بلب تو نہیں گنے ہوئے، میں وہاں کے بٹن تو نہیں گنے ہوئے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو دیکھا تو میں نے ہے، حضور نے مسجد اقصیٰ تو دیکھی تو تھی، لیکن یہ باتیں اس طرح سے وہ پوچھنے والی نہیں تھی جو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کے شیطین کتنے ہیں، اس کے بالے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے اس طرح کے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے، ایک لمحے کے لیے تو میں پریشان ہوا، لیکن پھر میرے رب نے میرے لیے مسجد اقصیٰ کو یوں کر دیا جس طرح میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا چلا جاتا تھا۔ تو اب جب ایک کہا ٹھیک ہے ہمارے کچھ قافلے گئے ہیں مسجد اقصیٰ شام کی جانب، تو وہ تو آپ کو راستے میں ملے ہوں گے تو ان کے بارے میں بتا دیجیے۔ حضور نے ان کے ایک ایک قافلے کے بارے میں بتایا۔ ایک قافلے کے بارے میں بتایا، وہ تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکہ المکرمہ کی حدود میں داخل ہو جائے گا، اور دو بورے رنگ کے اونٹ ان کے آگے آگے چل رہے جن پہ دھائی دار بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ کہنے لگے یہ تو آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یہ تو ہاتھوں پہ سرسوں جمانے والی بات ہے۔ اور وہ اس قافلے کا انتظار کرنے لگے، اور ادھر سورج غروب ہونے کے قریب تھا، ابھی تک آثار قافلہ دکھائی نہیں دیے، اور کافروں کے دل بلیوں اچھل رہے تھے، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ کسی وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جائے تو ہمیں تو بہانہ مل جائے گا کہ آپ نے کہا تو اس کے مطابق نہیں ہو سکا، اور ساری زندگی تکذیب کریں گے، کبھی موقع تو انہیں ملا نہیں تھا، تو وہ سمجھے کہ چلو آج کوئی ایسا سبب لگ جائے۔ اب مسلمانوں کو یقین تھا کہ جو حضور نے فرمایا درست کیا، لیکن انہیں لگا کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جائے تو یہ تو ساری زندگی بات نہیں چھوڑیں گے، تو کوئی حضور کی پاس دوڑ کے آیا، حضور وہ ابھی تک قافلہ نہیں آیا اور کفار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم کے خاطر عطر میں بات آئی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کے تسلی دی محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قافلہ وقت پہ پہنچے گا، لیکن کسی وجہ سے لیٹ بھی ہوا تو جب تک قافلہ نہیں آیا سورج نہیں ڈوبنے دیں گے۔ اب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا کہ کفار نے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج ڈوب گیا، تو ادھر گرد بھی اڑتی ہوئی دکھائی دی، تو مسلمانوں نے کہا ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ اور جب قافلہ قریب آیا تو جو نشانی میرے حضور علیہ السلام نے بتائی تھی اس کے مطابق پایا گیا۔ تو اب تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندے کو پہلے بھیج کے کیا ہوا ہے، تو کہنے لگے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ علامہ آلوسی، شکری، بغدادی علیہ رحمہ ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد روح المعانی میں کہتے ہیں اگر یہ بات خواب کی تھی تو یہ اتنا کچھ کیوں ہوا؟ یہ دعویٰ میں کروں کہ گزشتہ شب میں نے خواب دیکھا ہے اور آسمانوں پہ چلا گیا ہوں اور تارے توڑ توڑ کے جیبیں بھرتا رہا ہوں، تو یہ خواب کا لفظ درمیان میں آ جائے تو آپ میرے خواب کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ ہم رات خواب کے اندر جو ہے وہ سارے سمندروں کا پانی پی گئے ہیں، تو کیا میں اس کا انکار کروں گا؟ میں کہوں گا خواب دیکھا ہے نا، خواب میں تو ہوتا ہے ایسا۔ اب اگر یہ خواب کی بات تھی تو یہ دلیلیں کیوں مانگ رہے تھے اور اتنا کچھ کیوں ہوا؟ تو فرمایا خواب میں جانے کی بات نہیں کی تھی، میرے حضور نے جاگتے ہوئے جانے کی بات کی۔ اور قرآن مجید کا اسلوب بتاتا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ بتاتا ہے چونکہ عبد مرکب ہے جسم و روح کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ بتا کر کے یہ ہمیں بتایا کہ جو ہے وہ حضور جسم اور روح کے ساتھ گئے۔ اور حدیث کے اندر تو واضح ہے کہ حضور تشریف لے گئے اور براق کے اوپر سوار ہوئے۔ براق کے اوپر جسم سوار ہوتا ہے یا روح سوار ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ سواری کی، نبیوں کی امامت کی، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟
تو حضور عالم بیداری میں گئے تھے اور وہاں تک گئے تھے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچتا. کوئی فلک تے رہ یار گیا, کوئی جا سدرہ تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ, کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا